ماں کی آدھی اولاد اس طرف اور آدھی اولاد اس طرف ہو، اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ مرنے پر بھی نہ مل سکے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو باڑ دیکھ سکتے ہیں سم خاردار کے اس سائڈ پہ ہمارے وہاں پہ زمین جون سا ہے اس سائڈ پہ رہ گیا سارے، جو ہم ادھر کاشت کیا کرتے تھے اپنے عزیز و قارب کے پاس جایا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام وہاں پہ ہی رہ گیا۔ پاک افغان سرحد کے اطراف میں بسنے والے قبائل کے لیے آج کا سورج ایک بار پھر بنا کوئی خوشخبری لائے ڈوب رہا ہے۔ سرحد پر آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ کی شرط عائد کیے جانے کے فیصلے نے یہاں خاندانوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ چمن کے مضافاتی علاقے اڈا کہول کی رہائشی زلیخا بی بی بھی ان متاثرہ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی ہونے والی بہو کا تعلق افغانستان سے ہے، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں اندیشہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی دیکھ بھی پائیں گی یا نہیں۔ بیٹی افغانستان میں رہتی ہے جو بیمار ہے، میں یہاں پاکستان میں ہوں، ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے۔ 70 سال کی ہوں، میں نے اتنے عرصے میں اس قدر سخت حالات نہیں دیکھے۔ حیران ہوں کہ ہم کیا کریں۔ بس اللہ سے میری دعا ہے کہ چمن بارڈر کا دروازہ کھل جائے تاکہ میرے بیٹے کی شادی ہو سکے۔ چمن کی آبادی قریب 5 لاکھ ہے۔ یہاں سرحد کے دونوں اطراف ایک ہی قبائل کے لوگ آباد ہیں، جنہیں سالوں سے شناختی کارڈ اور افغان تذکرہ سے آمد و رفت کی اجازت حاصل تھی، جو کہ اب بدل کر پاسپورٹ کی شرط کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے عسکر شاہ کے لیے سرحد کے اس پار اپنی زمینوں اور آبائی قبرستان تک آنا جانا مزید ممکن نہ رہا۔ افغانستان سائڈ پہ اس سائڈ پہ ہمارے تقریباً 1000 ایکڑ زمین وہاں پہ رہ گئی اور تقریباً 1000 ایکڑ سے زیادہ اس سائڈ پہ رہ گئی۔ تو یہاں پہ یہ جو خاردار تھا لگا پہلے زمانے میں ہم وہاں پہ جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، نہ کوئی یہاں پہ مشکل تھی نہ کوئی ایسی پریشانی تھی۔ اب چونکہ تار لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ہمارے وہاں پہ کاشتکاری وغیرہ تھا، ہم وہاں پہ کام کے لیے جاتے تھے، یہاں پہ آتے تھے، لیکن اب ہمارے لیے اس وقت ایسے ایک مشکل پیدا کی گئی ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ ہمارے چچا زاد بھائی بھی ادھری ہیں، یہاں پہ گھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سائڈ پہ ہمارا مسجد ہے، اب دوسرا گاؤں کے آدھا سائڈ اس سائڈ پہ رہ گیا، تو مشکلات زیادہ ہے یہاں پہ۔ ہمارے علاقے میں انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے، رشتہ دار ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ۔ جب ہم ہمارے تدفین ہوا کرتے تھے اس سائڈ پہ ہمارے قبرستان رہ گئے، تو ابھی ہم وہاں پہ نہ کہیں نہیں جا سکتے اپنے علاقے تک۔ حکومتی فیصلے کے خلاف چمن کے شہری گزشتہ 2 ماہ سے سرد موسم میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ دھرنے کے ترجمان اولسیار کے مطابق چمن اور کندہار کے شہریوں کے لیے آمد و رفت پرانے طرز پر شناختی کارڈ اور افغان تذکرہ پر بحال کی جائے۔ ہمارے یہ ششمائی بارڈر پہ ہمارے دونوں طرف ایک ہی قوم آباد ہے اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، باپ وہاں پہ، بیٹا یہاں پہ، بیٹی یہاں پہ، والدہ وہاں پہ، ایک بھائی یہاں پہ، ایک وہاں پہ۔ ہمارے قبرستان یہاں پہ ڈیوائیڈڈ ولیجز ہے، ہمارے قبرستان وہاں پہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسجد ہے، امام صاحب ہے افغانستان میں رہ چکے ہیں، مقتدی ہمارے یہاں پہ رہ گئے۔ ہمارے ڈیوائیڈڈ ولیج وغیرہ یہ مکمل طور پر ہمارے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً کم و بیش 30 سے 35 ہزار بندوں پہ یا افراد پہ مشتمل لوگ جو ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ کاروبار کے لیے صبح جاتے ہیں، شام کو واپس لوٹ کر آتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، کچھ علاج معالجہ کے لیے آ جاتے ہیں اور وہاں سے واپس جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو ہمارے اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ زمینداریاں کر کے جو ہمارے ہیں وہاں پہ کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ کے آتے ہیں۔ تو ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ یہاں پہ جو سالوں سال سے رائج طریقہ کار تھا کہ افغانستان سائڈ سے تذکرہ اور ہمارے سائڈ سے جو شناخت کارڈ ہے اسی پہ اس کو دوبارہ روا رکھا جائے، اور ان کو جو پون ڈاکومنٹ رجیم ہے یہ فیصلہ یہاں کے مقامی لوگوں کو قطعاً منظور نہیں۔ حکومت اور دھرنا منتظمین کے مابین مذاکرات کے متعدد ادوار ناکام ثابت ہو چکے ہیں، جس کے پیش نظر زلیخا بی بی کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہیں۔ ندیم خان،
voicepk.net چمن. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net.